یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس میں آیت نمبر 19 ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہم نے کر لیا تھا اور اس کے آگے سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ او کس کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا کہ یا تیز موسلادھار بارش کی طرح آسمان میں سے اس میں اندھیرے ہیں اور چمک اور گرج ہے۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، اس کو ہم اس سے آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19b۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو ہم لے کے شروع کرتے ہیں۔ جی مجھے بتائیں، پچھلی کلاس میں جن کی باری نہیں آئی، کنول ندیم، میرے خیال میں آپ نے نہیں کیا اب ابھی تک۔ کنول آپ کی جی باری آئی استاذہ تھی؟ جی میں نے بھی نہیں کیا۔ نہیں میم، ابھی میری باری نہیں آئی تھی۔ چلیں آپ دونوں آج سٹارٹ لیں گے۔ ڈاکٹر گلشن آپ پہلے کر لیں کیونکہ آپ کے پیشنٹ آ جاتے ہیں کئی دفعہ۔ ہاف ہاف آیت آپ دونوں کرو گے، ٹھیک ہے؟ جی استاذہ جی۔ فی یج آذانہم یہاں تک آپ نے کرنا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہاں تک آپ کرو گے۔ جی میم استاذہ جی ٹھیک ہے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب کا کر رہی ہیں نا؟ یج جی جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے، استاذہ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ استاذہ جی یجعلون، یہ ہمارا حرف یتان ہے، فعل مضارع، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اب ہم
या तो फेल मुजारे की वो अलामत बन गई, जीन ऐन लाम हम इसका रूट वर्ड करेंगे, वाव नून जमा के लिए है, हम फाइल हो। ठीक है। जी आपने कहा जी उस्ताद जी यज आगे चलूं, अलूना, इसका इसको हम यही है जब ना? तोड़ते हैं तो शुरू में यह है, इससे आपको पता चल गया कि ये फेले मुजारे है, और इसका रूट वर्ड जीम आइन जी लाम है। आगे वाव नून है, वाव नून से आपको क्या पता चल रहा है? जी। ये जमा की निशानी है, जमा मुजक्कर गायब है, और जमा ये फिर हम मुजक्कर इसको गायब, बिल्कुल ठीक है। गायब, और ये वाव नून हम से पता फाइल चला होगा। जमा मुजक्कर, और ये तान की या से पता चला कि गायब है। ठीक है, तो ये वो आपका सीगा हो गया। गायब है। जी और जी बाब बताना होता है। जी, ये हमारा इफ़ाल होगा। नहीं नहीं, यज बाब इफ़ाल आपने जी, सारी सुलासी मजीद फी थोड़ी होते हैं। इफ़आल की नहीं नहीं निशानी नहीं, हमें ठीक क्या है। पता है कि पहले तीन वाब की ये तान पेश वाली होती है, इसकी पेश हाँ वाली है। पेश वाली होगा। जी जी, नहीं अगर नहीं ये नहीं तान नहीं पेश उस्ताद वाली जी। होगी तो आप इसको बाब इफ़ाल कहोगे। यहाँ तो यज है ना, तो ये हाँ बाब यज, फतह यफ्तहू है। बाब फ। हाँ अच्छा ठीक है, फतह ठीक है, जी। फतह यफ्तह ठीक है, और आप मुझे ये फतह। बताओगे कि क्या ये फेल बिल फाइल है, या ये उस्ताद ये इसके अंदर फेल बिल इसका फाइल फाइल, छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ? हाँ उस्ताद जी ये फेल बिल फाइल होगा, क्योंकि इसमें तो है छुपा हुआ है। क्या जी कैसे पता है आपको? क्या निशानी तो होती है? उस्तादा जी तो, हाँ हाँ उस्तादा जी, एक तो जो पहले वाला है, उसके बाद जो है ना, वो इसम एक तो उसका आता है पेश वाला आता है रफई रफई हालत में, दूसरे नंबर में कि हम पहला बाब और जो हमारा चौथा बाब है ना, उसमें से हम मतलब निकाल सकते हैं। तो ये उन दोनों बाबों में नहीं आ रहा, पहले और चौथे बिल्कुल में नहीं आ रहा। बेहतरीन बेहतरीन जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। यानी कि सिर्फ पहले और चौथे में से निकल सकता है, उसके अलावा किसी में से नहीं निकल सकता। और ये क्योंकि पहले चौथे में नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें से नहीं निकल सकता, और इसके अंदर ही मौजूद जी होगा। परफेक्ट बात है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी निशानी ये जी होती है कि कोई इसम होना चाहिए पेश वाला, जो कि आगे आयत के अंदर मौजूद हो, और वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, जी क्योंकि जी। जो फाइल होता है वो अच्छा हमेशा उस्तादा पेश वाला इसम होता है। मैंने कहा पेश वाला इसम होगा तो जी फाइल, जबर वाला इसम होगा तो मफऊल, जी जेर वाला इसम होगा तो मुतालिक। ये बहुत ही आसान सी बात हमने सीख ली है। आगे चलें। जी। अस्वाबिअहुम उस्तादा जी ये है इस पल इस्म जमीर, तो ये हमारा बन जाएगा मुरक्कबे अजाफी, इस्म प्लस इस्म जमीर। जी ठीक बता बिल्कुल रही हूँ, ऐसे ही बिल्कुल बताना है। परफेक्ट बता जी रही हैं जी आप। असाबिया ठीक है। और हम दो अलग-अलग वर्ड्स हैं, इनको एक, आपने तोड़ा। और हमने कहा कि जब भी हाँ इस्म प्लस इस्म इसमें प्लस, जमीर होगा, वो लाजमी जी मुरक्कबे क्या बनेगा? अजाफी बनेगा। बिल्कुल मुरक्कबे अजाफी बनेगा। जी पहला हिस्सा क्या और कहलाता है? मुजाफ। और दूसरा हिस्सा हाँ कहलाता है मुजाफे मुजाफ इलैही। मुजाफ और मुजाफ इलैही। जी उस्तादा जी। अच्छा बिल्कुल। इसके बारे में और कुछ बताना है? आ, असाबिया हूँ मैं नहीं ये तो बता, मुरक्कबे इजाफी बन और के क्या? फिर क्या बन रहा है? ये हमारा बनाना भी क्या तो है बन ना रहा है? कुछ आपने इसको। हाँ वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। अस्वाबिया हूँ उस्तादा, हाँ पहले फाइल हमारा वो हुआ ना, ये उस्तादा जी मफूल होगा, बिल्कुल मफूल पहला होगा। हमने जो किया मफूल अभी होगा। अभी मैंने आपको अच्छा क्या बताया था कि जो भी इसम पेश वाला है वो फाइल है, जो भी इसम जबर वाला है वो मफूल है, जो भी इसम हाँ जेर वाला है वो मुतालिक है। तो अगर आपने इसको ठीक, तोड़ा है, हम को अलहदा किया है, तो पीछे क्या रह गया है? जी जी समझ आ गई उस्तादा जी। नहीं, आपसे हाँ पूछ रही हूँ ना ठीक है, क्या ये रह गया है। ये उस्तादा जी हमने इस प्लस इसम जमीर कल के बेटा पहले मैंने इसको आपसे हमने कहा वो वर्ड पूछ मुजाफ रही है, हूँ। मुजाफ। हम को तोड़ दो तो पीछे क्या रह गया है? हाँ साबिया हम जो
मैं आपको ये कह तो रही हूँ हम मुकम्मल हो को गया ना, तोड़ दो, मफूल। हम को अलहदा कर दो, पीछे क्या रह गया है? अच्छा। अच्छा। हाँ, जबर वाला अस्वाबिया। जी। तोड़ोगे तो पता चलेगा ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुसलसल के लफ्जों को तोड़ना हाँ जी। सीखो, हाँ। तोड़ोगे तो ठीक है। चीज सामने आएगी। हाँ, ये जबर वाला हमारा इसम था। जी। जी। तो अब ठीक ये है। बन जाएगा हाँ। मफऊल। तो जी, मफूल जबर वाला बिही। इसम है मफूल। मफूल जी भी जी अब आप जी। लोगों को सीखो। मफूल भी होते हैं कितने किस्म के? 5 किस्म के मफूल हैं। तो जो नॉर्मल मफूल होता है वो मफूल बिही कहलाता है। उस्तादा जी, ये पहले हमने को नहीं पढ़ा ये हुआ तो है। अब बता रही हूँ मफूल ना, मैं पांच आपको किस्म अब के। पढ़ा ही रही हूँ ना। 5 ठीक है तरह के ठीक है ठीक। मफूल होते हैं। जो नॉर्मल फेल फाइल मफूल होता है वो मफूल क्या कहलाता है? मफूल बिही। अच्छा। मफूल के भी मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। ठीक है। जी जी तो ठीक है, ये जब बिल्कुल भी नॉर्मल एक फॉर्म है। जुमले में फेल फाइल मफूल, जो मफूल आता है नॉर्मल मफूल, जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, जिसके ऊपर फाइल काम कर रहा होता है, उसका नाम है मफूल बिही। अब आप लोगों को मैं साथ साथ मफूल के नाम भी बताऊंगी, ठीक है। तो जी जी अब ये ठीक है। मफूल बिही है, सब लोग समझ लें। फेल फाइल मफूल का जो मफूल होता है वो कहलाता है मफूल बिही। जी। आगे। जी। फिर फी उस्तादा जी, ये आजानिहिम। हमारा हरफे जार फी, हरफे जार आ गया। ठीक जी। है। अजान हिम जार मजरूर, मजरूर इसमें, ये फिर हमारा बन जाएगा मरकब अजाफी आजान हिम। अजान हिम, ये मरकब अजाफी अलग, और ये जार के साथ मिलके जार मजरूर, ये हमारा मुतल्लिक फेल बन जाएगा। ये तीसरा एलिमेंट आ गया जुमला फेलिया में। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जुमला फेलिया बनाना तो आपको मुश्किल नहीं रह गया ना? आपको कहा था कि जब भी जी जुमला जी जी। फेलिया आएगा, आपने जो भी जुमला आएगा उसके पहले पार्ट्स के नाम लिख लेने हैं। इसमें फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है, फिर मुतालिक होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। जो भी चीजें आनी है वो इन्हीं में से कुछ बन के आनी है। तो अब ये आपका बन के आ गया है मुतालिक। और मुतालिक भी 8 किस्म के होते हैं, ठीक है। ये बन रहा है मुतालिक फेल। फेल के मुतालिक बता रहे हैं। मुतल्लिक यज फेल। अलूना का मतलब क्या होता है? जी जी। यज अलूना, वो उस्तादा जी, डाल लेना, कर लेना। जीन ऐन लाम है ना, जअल। जी। यहाँ पे वो उंगलियों के हिसाब से हम कहेंगे डाल लेते हैं, जी, मतलब इस तरह बना ऐसे ही है। लेना। क्या अदरवाइज होगा इसका जो डाल। मतलब होता है वो जी। होता है डालना, बनाना, ठीक है। जाअला, अल्लाह बना। के लिए लफ्ज जी बहुत इस्तेमाल हुआ है, जाअला। तो वहां पे ये इसका मतलब होता है बनाना। लेकिन अब यहाँ तो आप ये नहीं कह सकते ना वो बना रहे हैं अपने कानों में, ठीक है, अपनी जी उंगलियों को। वो तो नहीं बना रहे ना उंगलियों को। जी। तो यहाँ पे हम हाँ जी। मौके की मुनासबत से कहेंगे डाल रहे हैं अपनी उंगलियों को, ठीक है। फी ठीक। आजानिहिम, अपनी जी कानों में। जी ठीक हो गया। अच्छा। आजान हिम को हमने नहीं जी। खोला जी। था। और मैंने आजान हिम को आपने क्या बताया था? उस्तादा जी, मरकब अजाफी मैंने बताया था, जी, जार वो मैं मजरूर लिखना पहले भूल फी गई हूँ है ना, ना। नीचे फी लिखना हरफे भूल गई जार हूँ। है। ये आसानी। अच्छा। जी। पहले हाँ। तो ये ये है, और फिर जार उसके मजरूर बाद बन। ये बड़ा हाँ। बनेगा, ऐसे है। हाँ, पहले मरकबे अजाफी बना, फिर जार हमने मजरूर कहा बन था के ना ये हमेशा मुतालिक एंड से फेल बन गया। बैकवर्ड आते हैं, ठीक है। जी तो जी। उस हिसाब से ये फी आजाने हिम पहले बनेगा, उसके बाद फी के साथ मिलके मुतालिक फेल बन जाएगा। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ क्योंकि मैं लिखना भूल गई हूँ। आजाने हिम को हम लिखेंगे मुरक्कब अजाफी। इसको हम पहले, और फिर नीचे आ जाएगा
یہ آ گیا ہے مرکب اضافی، اور پھر یہاں پہ آ جاتا ہے پھر یہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، آگے چلتے ہیں، اگلا بچہ آ جائے۔ کون سے بچے کا میں نے نام استاذہ لیا تھا؟ جی جی، استاذہ یہ مجھے ذرا اصابی ہم کا بتائیے، یہ ہم نکل گیا ضمیر، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا سواد با آئین، جی، تو صوب، یہ صاد با آئین، جی یہ ہے اصابی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلیاں، یعنی کہ یہ انگلیاں، لفظ جی بیسیکلی پلورل ہے۔ اس کی مجھے کنسٹرکشن نہیں سمجھ آ رہی۔ جی یہ پلورل ورڈ ہے، اس کو ہم کہیں گے جمع مکسر۔ جی انگلیاں اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے استاذہ، تو اسم پلس اس میں ضمیر، میں نے کیا کہا تھا، کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ مرکب اضافی ہے تو استاذہ۔ مرکب اضافی بن گیا، اپنی جی انگلیاں، جی ٹھیک ہے۔ تو مرکب جی اضافی بن کے، کیونکہ جو پہلا والا اسم کی آئین جو ہے زبر والی ہے نا، تو میں نے جی کہا تھا جی جملہ فعلیہ میں جب بھی زبر والا اسم آئے گا وہ ہمیشہ ہی مفعول بن کے آئے گا، جی آپ نے بتایا، جی تو یہ مفعول بن جائے گا، دونوں مل کے پہلے مرکب اضافی بنیں گے، پھر مفعول بن جائے گا۔ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے کہاں پہ کنفیوژن ہے آپ کو؟ استاذہ، یہ مفعول بنانا آپ نے بتایا، بیچ میں الف آیا ہوا ہے اور شروع میں بھی، جی وہ تو آپ جمع بتا رہی ہیں مکسر ہے کہ نا بیٹا، جمع جی جی مجھے مکسر کا سمجھ تو آ کوئی گئی، رول نہیں ہوتا نا بنانے جی کا۔ جی 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 سمجھ آ گئی استاذہ جی، بالکل، جیسے جمع قلب سے اقلاب جو ہوتا سالم ہوتا ہے وہ واحد شکل کو برقرار رکھتا ہے، آگے واو نون یا نون یا الف تے سے جمع بن جاتی ہے، لیکن جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ ہو جانا، یعنی کہ روٹ ورڈ ہے، سے ٹوٹ پھوٹ کے وہ جمع بنتا ہے، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، کسی طرح بھی بن سکتا ہے۔ جی استاذہ سمجھ آ جی، کون سا بچہ تھا جس کو میں نے کہا تھا، مجھے میں لگتا ہے ہاں کنول ندیم؟ میں- बाजी एक جی बात جی पूछूं मैं। جی، बाजी इसका बाप बोलिए ना, ये इसका बाप क्या होगा? کس کا؟ अस्वाबिअहुम। بیٹا اسم کا کون سا باب ہوتا ہے؟ अच्छा। فعل میں ہم باب نکالتے ہیں نا بچے، जी 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 ٹھیک ہے، تو اسم ہے، जी کھڑکی ہے، دروازہ ہے، قلم ہے، اس کا ہم کوئی نکالتے ہیں؟ जी नहीं निकालते हैं। جی، چلیں آگے، کہاں گئی بچی؟ جلدی جلدی جی کیا کریں میم، بیٹا۔ جی سعدیہ میم، میں کر لوں اگر نہیں وہ بیٹا، نہیں ہے میں نے تو؟ ایک بچی کا نام لیا تھا کنول ندیم کا۔ جی میم میں ویٹ کر رہی تھی، یہاں پہ یہ لوگ آپ سے کوشچن کر رہے تھے نا، تو میں جی جی ویٹ جی، کر رہی باقی تھی، دو چلیے میم، لوگ اپنا مائک بند کریں، امتزاج بھی اور سعدیہ بھی۔ جی کنول، جی میم، فی حرف جارا ہے، فی تو ہم نے السوائی کر لیا نا، یہ فی اذانہم تو ہو گیا، من الصواعق حذر الموت، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ من السوائی کی ہزار الموت، من حرف جار، ٹھیک ہے، السوائی کی اسم ہے اور مجرور ہے، بالکل متعلق ہزارہ اسم ہے اور الموت بھی اسم ہے، ہزار ٹھیک ہے، الموت مرکب اضافی بن رہا ہے۔ نہیں پہلے آپ لائن سے چلو نہ جانے، من اوکے ٹھیک ہے، الصواعق کو کرو پہلے، من آپ نے کہا حرف جر ہے، جی اور حرف جر کے بعد الصواعق، جی یہ اسم ہے، اس سمے تو آپ بتاؤ گے نا کہ کیا بن رہا ہے یہ جی دونوں مل کے یہ کیا بن رہے جی ہیں؟ جی جار یہ مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق کے فعل بن رہا ہے۔ متعلق بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کو بتاؤں گی، یہ بھی ہے متعلق فعل، یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو سارے بچے، کہ جو من ہے، اس من کو کہتے ہیں من سببیہ،
सबबिया क्या होता है? किसी जो वजह से आया हुआ है। रीजन के नहीं, तहत आए। के तहत नहीं आ रहा, यानी कि ये वो मिन है जो कि रीजन, सबब बता रहा है, अच्छा, कोई रीजन बता रहा है आगे। रीजन बता रहा है। ठीक है, मसलन पीछे क्या कहा जा रहा है कि वो डाल रहे हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में। जी जी, ठीक है, बिल्कुल वो सही है। सब डाल रहे हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में। क्यों डाल रहे हैं? कोई रीजन होगा ना, जी वजह जी, क्या कोई है? रीजन। उंगलियों, जी। नॉर्मल एक बंदा खड़े होकर कानों में उंगलियां डालता है? नहीं। तो अब ये मिन जो है उसकी रीजन बताने लगा है क्यों डाल रहे हैं। मिनस सवाइकी, मिनस सवाइकी का मतलब है बिजलियों की कड़क के सबब। अब ठीक हो गया। बात समझ आई है? यानी कि उसका रीजन बताया है कि कानों में उंगलियां डालने की वजह क्या है, क्यों कानों में उंगलियां डाल रहे हैं। बिजली की कड़क की वजह से, यानी कि वो जो इतनी तेज कड़क है ना बिजली चमकने के बाद, जी जी। उसकी वजह उस से कि वो आवाज ना कानों में पहुंचे, वो कानों हाँ में सही। उंगलियां डाल रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो सही है। इस मिन को जी। कहते हैं मिन सबब, सबबिया। बबिया। रीजनिंग दे रहा है ये मिन जो है, वो क्या कर रहा है, रीजन दे रहा है, वजह बता रहा है। ठीक है, लेकिन जी। रीजन वैसे ये कहलाएगा मुतालिक के, फिर ये भी मुतालिक बन जाएगा जार मजरूर से। पहले बनेगा मुरक्कबे जारी और फिर बन जाएगा मुतालिक। फिर बन जाएगा मुतालिक जी। ठीक है, फिर पहले हम फिर कहेंगे मुरक्कबे जारी आगे जा रही। और फिर हो जाएगा मुतालिक। जी। अच्छा, फिर आगे है हजारा, और वो इस्म है, और अलमऊत भी इस्म है। हजारा मंसूब है, अलमऊत जो है ये मिलकर मुरक्कब इजाफी बन रहा है, और अलमऊता जो है वो मजरूर है। हजारा जो है ये मंसूब होने की वजह से मफूल बनेगा, ये पूरा मुरक्कब इजाफी मफूल बनेगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले है हल्का फुल्का इस्म। आपने देखा हजारा ना अल है ना तनवीन है, तो ये हो जी। गया हल्का इस्म। सॉरी, हल्का इस्म। और हल्का इस्म हमेशा क्या बन जाता है, मुजाफ। साफ बनता है। और उसके बाद आ जाता है मजरूर इस्म। अच्छा, हल्के इस्म के साथ हम ये भी लिख देते हैं मंसूब। मंसूब है ना, जी जी। तो ये भी लिख देते हैं मंसूब इस्म। और मंसूब होने की वजह से फिर हम इसको म- मफूल कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया है कि जब भी इसम मंसूब होगा वो हमेशा मफूल बन रहा होगा, और जब भी इसम मजरूर होगा वो मुतालिक बन रहा होगा, और जब भी इसम मरफू होगा वो हमेशा फाइल बन रहा होगा। ये हमने अच्छे से समझ ली है बात। अब अल मऊत जो है वो आपने देखा कि मजरूर इसम है, और जिसकी वजह से मजरूर, आय हाय। उस्ताजा ये कैसे पता चला कि हाजरा इसम है? मैं समझी ये फेल माजी की का पहला सीगा है, हाजरा। हाजर कितना अल मऊत, कितना जी, सबमिट। आपको बताया ना, मैंने आप लोगों को रीजनिंग बताई थी। मैंने आपको ये कहा था कि आपने ना चीजों पे गौर व फिक्र करनी है। और इसम को जब देखेंगे, अब आप कह रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है। अब आप इसको इस तरह से देख लो, एक मिनट जरा मैं इसको छोटा कर लूं, कि आपने ये देखा कि हजारा में आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये माजी है या फेले माजी है या इसम है। ठीक है, उसको एक तरफ कर दो आप। आपने देखा एक इसम है अल मऊती, जो कि मजरूर इसम है।
آپ نے یہ سیکھا کہ ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ ویسے تو حالت رفع میں ہی ہوتا ہے میم، لیکن کسی جی ریزن کے وہ منصوب اور مجرور ہوتا ہے. بالکل. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، یہ مجرور کیوں ہے، اور مجرور ہونے کی صرف آپ نے 4 ریزن سیکھی ہیں. نمبر 1، ہم چھوٹی ریزن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے حرف جر ہو. میمونہ سے پہلے حرف جر ہے؟ نہیں استاذہ. نہیں ہے. دوسری ریزن جی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مرکب عطفی ہو، ہم نے کہا تھا جو بھی معطوف علیہ کی حالت ہوتی ہے، ایگزیکٹلی معطوفات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس جیسے ہوتے ہیں حالت میں اور وسعت میں. اب کیا اس سے پہلے واؤ یا او لگا ہوا ہے؟ نہیں استاذہ. یہ 2 چھوٹی ریزنز کینسل ہو گئیں. ٹوٹل کتنی ریزنز ہیں میمونہ؟ 4 آپ نے بتائی 4. استاذہ. یا مرکب عطفی جی یا مرکب جاری، یہ دونوں کینسل ہو جی گئی. آخری 2 جی ریزنز کیا ہیں؟ یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ 4 ریزن ہونی چاہیے. مرکب توصیفی، یعنی کہ چاروں مرکبات کی وجہ سے ہیں. مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا جو بھی موصوف ہوتا ہے، جو اس کی صفت وہی ہوتی ہے، وہ چاروں لحاظ وہ سے اس کے برابر ہوتی ہے. تو جی اگر یہ الموتی جو ہے یہ صفت بن رہی ہے، تو اس سے پیچھے موصوف ہونا چاہیے تھا. جی اور موصوف تو پیش والا ہوتا ہے، زبر والا تو نہیں ہوتا. حضر جی حضرو ہوتا. ٹھیک ہے. جی جی اچھا. جی اب بلکہ حضر ری ہوتا نا، آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں، اور ال والا اسم ہوتا. اب وہ بھی نہیں جی ہے. تو آخری وجہ کیا رہ گئی کہ مرکب اضافی، ہلکا پھلکا اس کے اسم. پیچھے ایک ہلکا اسم ہوگا، مضاف بن کے آئے گا، اور اس کے بعد جو مجرور اسم ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہوگا. ان 4 ریزن کے علاوہ اسم جر میں جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے استاد، سمجھ آ رہی ہے. تو میری اب طبیعت بہت. آپ کو لازمی اس کو مضاف بنانا پڑے گا، کیونکہ پہلی ٹھیک ہے 3 استاد. ریزنز تو بنی نہیں. جی صحیح ہو گیا استاد، مجھے سمجھ آ گئی. وہ نیچے لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب بچنے، تو وہ میں نے صحیح. کہا یہ میں خود سے جب کر رہی تھی تو میں نے اس کو ماضی بنایا تھا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی. ٹھیک ہے بالکل جزاک اللہ ٹھیک. اور یہ زبر میں کیوں ہے، یہ کنول بتائے گی. زبر والا اسم کیوں ہے یہ؟ کیونکہ میم یہ جو ہے منصوب بن رہا ہے نا، یعنی منصوب مفعول بن رہا ہے، اس لیے منصوب یہ کیوں زبر ہے، ہے. یہی پوچھ رہی ہوں، منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ میم یہ مفعول ہے، اس لیے مفعول جی منصوب ہوتا ہے بالکل نا. مفعول ہے. میں نے کہا تھا کوئی بھی اسم جب بھی پیش زبر کی حالت میں ہوگا وہ مفعول کے سوا کچھ بھی نہیں بن سکتا، اس کو لازمی آپ نے مفعول ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہلکا اسم مضاف، منصوب اسم، اس کے بعد مضاف الیہ، سوری مضاف الیہ آ جائے گا. اور منصوب اسم اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ پہلے مرکب اضافی. اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب کیا بنے گا؟ مفعول. بالکل مفعول. اب میں نے کہا تھا اب ہم نے سیکھنا ہے مفعولوں کے نام بھی. ٹھیک ہے. جی جی. ہر مفعول کا اب ہم نے نام بھی سیکھنا ہے. حذر الموت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا ڈر. موت کا ڈر. اچھا، ایک میں نے کہا تھا کہ جو فعل فاعل کے بعد مفعول آتا ہے اس کا نام ہم نے کیا سیکھا ہے ابھی؟ مفعول بھی. مفعول بہی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ مفعول ہوتا ہے جو مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر کسی نے ایکشن کیا ہو. فائل جس اسم کے اوپر ایکشن کرتا ہے، اس کو مارنے کا، پڑھانے کا، لکھانے کا، سلانے کا، جگانے کا، نہلانے کا، ایک فائل ہوتا ہے ایکشن کرنے والا، اور جس کے اوپر وہ ایکشن کر رہا ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ والا مفعول جو ہوتا ہے جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول بہی ہوتا ہے. اب ایک اور مفعول ہوتا ہے جو کہ وہ جو کام ہوا ہے جملے کے اندر، جو فعل ہے نا، جو فعل ہوا ہے، اس فعل کے ہونے کا ریزن بتا رہا ہوتا ہے. ایک فعل ہوا، وہ کسی فاعل نے کیا. کس پہ کیا؟ مفعول کے اوپر، مفعول بہی کے اوپر کیا. وہ فعل جو کیا اس نے، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں کیا؟ جو وجہ بتا رہا ہوتا ہے نا اسم، وہ مفعول بہی، مفعول لہو کہلاتا ہے. ل کا مطلب ہوتا ہے
ल हु। अब ल है हरफे जर और आगे हु है जमीर। हरफे जर और जमीर मिलके क्या बन जाते हैं? मुतालिक है, मुतालिक मुतालिक। बन जाते हैं। यानी कि अब ये मफूल लहू वो होता है इसम जो कि वजह बता रहा होता है काम होने का। अब काम क्या हुआ था यहाँ पे? कानों में उंगलियां उन्होंने डाली थी ना। कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, ये एक एक्शन है जो किया फाइल ने, कि अपने ही कानों के अंदर उंगलियां डालनी। काम किसके काम हुआ? उंगलियां डालने का। करने जी वाला कौन था? वो सब। ठीक है। हुम। जी हुम ने किया, हुम फाइल है। अच्छा, किसके ऊपर किया एक्शन? बाद वाले हुम के ऊपर। ठीक है। जी जी यानी कि अपने ही कानों के ऊपर। अच्छा, अब क्या हुआ? इसकी रीजन क्या थी कानों में उंगलियां डालने की? हजर अल मऊत। मतलब क्या जी। हुआ? मौत के डर से। मौत के डर से। जब वो तेज कड़क आ रही थी ना कान में, जोर की कानों में कड़क, आवाज, जी तो वो डर रहे थे उसकी वजह से। और जी, किस चीज से डरे हुए थे? मौत के डर से। के डर से। तो ये रीजन हो गई ना, वजह हो गई। बिल्कुल। तो दो मफूल अब नोट कर लो। ल का मतलब होता है के लिए, उसके लिए। मफूल लहू क्या होता है? उसके लिए। यानी कि किसके लिए? वो जो फाइल ने फेल किया वो किसके लिए? जी, रीजन क्या था? के तहत मौत के डर से। मौत का डर। ठीक है। इतनी जोर की, इससे पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसमें चमक थी, कड़क थी। ठीक है। जी, तो अगर अचानक इस तरह की बारिश शुरू हो जाए तो हम लोग घरों में बिस्तरों पे लेटे भी नहीं डरने लग जाते कि बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही खौफनाक कड़क शुरू हो जाए और उसकी बड़ी तेज गरज चमक की आवाज हो। तो मैम हम हम करते हैं कि तेज शोर की आवाज होती है, कोई जहाज गुजरता है, तो फिर हम लोग भी अपने कानों को वो कर लेते हैं, हाथ रख लेते हैं कानों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है। बात समझ आई है आप लोगों को? जी मैम। अब दो मफूल पढ़ लिए आपने। नंबर वन मफूल कौन सा पढ़ा? मफूल फूले। बिही। नॉर्मल और दूसरे। मफूल जो फाइल जिस इसम पे एक्शन कर रहा होता है वो मफूल बिही। और जिस वजह से एक्शन कर रहा होता है, वो एक्शन करने का जो रीजन बताया जाए, तो वो कहलाता है मफूल लहू। मसलन मैं कहती हूँ अ, उस्ताद शागिर्द को डांट रहा है, या माँ अपने बेटे को डांट रही है। अब एक्शन क्या हो रहा है? डांटने का। कर कौन रहा बिल्कुल। है? माँ या उस्ताद? वो फाइल साथ। हो गया। किसके ऊपर एक्शन कर रहा है? बेटे के ऊपर या शागिर्द के ऊपर? ये मफूले बेही हो गया। वजह क्या है? क्यों डांट रहा है माँ या उस्ताद? तरबियत के लिए। के लिए। के लिए जो है आ जाएगा ना, के लिए हमने लामजे ली पढ़ा था। जी ली प्लस तरबियत, जी। जार मजरूर। तो अब ये जो मैंने कहा कि तरबियत के लिए, तो अब ये जो है उसका मफूले बही हो जाएगा। और ये जो तरबियत का वर्ड होगा वो मंसूब होगा। खूब अ, होगा। ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि वो रीजन जिसके लिए जिस तरह वो एक आयत आती है ना कि तुम लोग अपने बच्चों को, यानी कि अपने रहम के अंदर, यानी कि कत्ल ना करो भूख के डर से। अल्लाह ताला ने एक आयत में कहा है ना, यानी कि जो लोग अबॉर्शन कर लेते हैं, जिनके जी बहुत जी सारे बच्चे हों और फिर अचानक फिर प्रेगनेंसी हो जाए, तो लोग अबॉर्ट जी। करवा लेते हैं कि जी इन्हीं को बिल्कुल, संभालना बड़ा मुश्किल है। जी जी। तो किस वजह से? यानी कि उनके जहन में ये खौफ होता है कि अब मैं पहले ही तीन नहीं पाले जा रहे, तो अब ये चौथा आ गया, इसके खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं? ये हम नहीं सोचते कि शायद वही बच्चा हो जो रीजन बने, यानी कि उसके अल्लाह ने हिस्से में इतनी ज्यादा दौलत लिखी हो कि उसकी वजह से आपके पिछले बच्चों के भी मसले हल हो जाएं। और मैम हमने ऐसा काफी देखा है लाइफ में, लोगों की लाइफ में देखा है। जी। मेरे भी माशाल्लाह दो बेटे थे और मेरे मियाँ यही चाहते थे कि बस दो ही हों,
کیونکہ مطلب کہتے تھے جی بڑا مشکل ہے ان کو کرنا، اچھے اسکولوں میں پڑھا لیں اور یہ اور وہ. تو تب دین سے بھی دوری تھی. تو ماشاءاللہ 11 سال کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دم سے میرے میاں کی پروموشن ہو گئی اور جو تنخواہ تھی وہ ڈبل ہو گئی. اور ماشاء اللہ. مطلب اتنے زیادہ ہماری جو زمین تھی اس کی آمدن بڑھ گئی کہ ایک دم سے ایسے ہمارے جو ہے نا حالات بدل گئے. تو وہ میں میاں کو کہتی تھی جو جس کو آپ روک رہے تھے نا آنے سے، تو اسی نے لے کے آنی تھی یہ ساری دولت اور ترقیاں اور اور سارا. اور میم جیسے کہ آپ اس آیت کا ذکر کر رہی ہو، اس میں یہی ہے کہ تم فقر کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. اور بالکل. وہ تو یہ تو مطلب میں نے خود الحمدللہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. بس وہی صحیح. بات ہے نا، توکل اللہ اس کی کمزوری ہے. ہم بے توکل نہیں شک. کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اور میم جس نے جو مالک ہے، جو کریٹر ہے، وہ خود ہی پالے گا نا. ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پر ڈال دی اپنی ذمہ داری، وہ تو ہماری اور سب کی ذمہ داری وہی اٹھاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ. چلیں اس کا ترجمہ کریں تو ہم آگے نکلیں. یہ سارا مل کے ہمارا پورا ان دی اینڈ کیا بن گیا ہے؟ میم جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا بن گیا جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، حذار الموت، موت کے خوف سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف سے. بالکل اپنے کانوں میں بجلیوں کی کڑک کے سبب. اب یہ کے سبب آپ کو سبب بتا رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل. کے سبب موت کے خوف سے. موت کے ڈر سے. بالکل ٹھیک ہے. موت کے خوف سے یا موت کے ڈر سے. سارے بچوں ایک کو سمجھ کوشچن آ ہے گئی ہے؟ کوئی ایسی کنفیوژن جو آپ لوگوں کو ہو؟ میم، ایک کوشچن ہے. اب جی. بہت ڈیٹیل من میں کو ہم نے کلیئر من کرتی ہیں. سببیہ بنایا ہے. السوائق کو ہم پھر ترکیب میں کیا لکھیں گے؟ مجرور السوائق جار تو مجرور اسم ہے نا بیٹا. متعلق پہلے بنائیں گے نا ہم اس کو. متعلق فعل من ہے تو حرف جر. اب اس کی وہ تو نہیں چینج ہو رہی نا. اچھا. ہے تو من کے حرف بعد جر اور آگے مجرور اسم. بننا تو اس نے مرکب اضافی ہے، مرکب جاری ہے. اور مرکب جاری ہوں بننے کے بعد وہ بن جائے گا متعلق فعل. اس کے بعد ویسے یعنی بتا کہ رہے ہیں کہ یہ من سببیہ ہے، یعنی کہ سبب بیان ٹھیک ہے. کرتا ہے. تو میم اس سینٹینس میں دو متعلق ہیں ہمارے پاس فعل کے. جی بالکل 2 متعلق ہیں. آپ کو بتایا تھا یہ متعلق متعلق بھی ایکسٹرا ہو سکتے ہیں، مفعول بھی ایکسٹرا ہو سکتا ہے. یہ متعلق نمبر 2 ہو جائے گا. بالکل. اور اگلا جو ہے وہ مفعول لہو، اس جی کو مفعول لہو ہی بول دیں گے. مفعول نمبر جی 2 نام ہی اس کا بولنے کی کیا؟ مفعول لہو ہے. پہلے یہ مرکب اضافی بنے گا نا بیٹا. ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنے گا. پھر مرکب اضافی کو ہم نے کہنا ہے مفعول لہو. یہ ٹھیک تھوڑا ہے. سا شاید آپ کو مشکل لگے گا، لیکن میں لکھوا رہی ہوں کہ مفعول لہو جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے مفعول اجلا. کسی آپ کو جگہ پہ نظر آ جائے تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوتا ہی ہے نا. آپ کوئی بک کھولتے ہو اور آپ وہاں پہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کس بلا کا نام ہے، کہ ہمیں تو 5 مفعول پڑھائے ہیں اس میں تو یہ نام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. عام فہم ٹھیک ہے. جو زبان ہے مفعول اس کو مفعول لہو ہی ملے گا آپ کو ہر جگہ، لیکن اس ٹھیک ہے. کا ایک اور نام بھی ہے.
मफूलुल अजला। ओके। मैं मफूल के एक दफा यानी फेल अपने फाइल मफूल बिही दो मुतल्लिक और मफूल लहू के साथ मिलकर जुमला फेलिया। बिल्कुल जुमला फेलिया बन जाएगा। मैम पांचों मफूल के एक दफा नाम बता सकते हैं? जी मैं बता सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा ये टॉपिक हट जाएगा। अगली सही बात क्लास है। में इंशाल्लाह मुझे याद करवाना, तो मैं आपको पांचों मफूल वैसे करवा दूंगी। जी ठीक है। चार के नाम तो मेरे जहन में, पांचवा नहीं आ रहा जहन में। पांचवा ना मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ, वो कुरान में इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ हुआ। ओके मफूले ठीक। एक नॉर्मल मफूल होता है, मफूले बेही, मैं नाम लिख देती हूँ, एक्सप्लेनेशन फिर मैं आपको थोड़ी सी बता भी देती हूँ जनरल। एक है मफूल मफऊल ले बेही, ये तो आपको बता दिया है। फेल फाइल के बाद जो होता है मफूल जिसके ऊपर कोई एक्शन कर रहा होता है, वो मफूले बेही होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है मफूल लहू। अभी मैंने बता दिया कि जो रीजन दे रहा होता है कि ये जो फाइल ने एक्शन किया है उसकी वजह क्या है, क्यों किया है। ठीक है, वो हो गया, वजह बता रहा है, मफूले लहू। इसके बाद है मफूले मुतलिक। मुतलक, ये मफूल जो होता है ये क्या होता है, ये जो फेल है ना उसका जो रूट वर्ड है, जिस तरह यहाँ पे है जीम आइन लाम, ये रूट वर्ड है ना, इससे एक इसम बन जाता है। इसी रूट वर्ड का एक इसम जो दो जबरों के साथ होता है। तो मंसूब आपको होता अभी बताया कि जबर जो है जब भी किसी इसम पे होगी तो वो क्या बन रहा होगा, मफूल बन रहा होगा। तो इसी जीम आइन लाम से एक इसम बना दिया जाएगा। है। अ, जमीयन जी, इसको कहते हैं इसम मसदर। इसमें मजदर ठीक है। इसम में मसदर। अब वो जो इसमें ठीक है मसदर होगा वो उसी रूट वर्ड से होगा जो कि आपके फेल का है। ठीक है। ठीक तो ये ताकीद के लिए या स्ट्रेस देने के लिए या उस बात की इंपॉर्टेंस बताने के लिए होता है ठीक मफूल। ठीक है, यानी कि इसको मफूल ताकीद कह लो आप, ताकीद के लिए, उस बात की ठीक इंपॉर्टेंस बताने के लिए। बस ऐसे ही एंड पे एक इसमें मसदर होगा लिखा हुआ, उसी रूट वर्ड से बनाया गया, जिसके एंड पे दो जबर होगी, जो आपके फेल का रूट वर्ड है। वो जी आपको पता चल जाएगा कि आयत के अंदर फेल वाले रूट वर्ड से एक ऐसी दो जबरों वाला इसम आ गया है बगैर वजह के, तो वो क्या है, मफूल मुतलक, ताकीद के लिए है। ठीक है। डाला, वो सब डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में। ठीक है, बिजलियों की कड़क की वजह से, मौत के डर से। डालते, डाला, अब समझो डाला। बिल्कुल तो सही है। वो उसने क्या किया मुतलक ने, यानी कि सिर्फ ताकीद या जोर देने के लिए आया। सही। अच्छा, चौथे नंबर पे है मफूल फी ही। ही फी का क्या मतलब होता है, में अंदर उसके। अंदर ठीक है, उसके है। ठीक है। अब ये मफूल वो इसम है जो कि एक्शन करने की जगह के बारे में बताती है, अच्छा कि वो जो मफूल एक्शन जमा। हुआ है वो कहाँ हुआ। मैं कहूंगी मफूल मस्जिद में, वो डाल सही है। रहे थे अपनी उंगलियां अपने कानों में, आ, बिजलियों की कड़क के सबब, मौत के खौफ से, आ, सहरा में तेहरा में या मतलब मैम इसको बाग में, यानी कि ये जो एक्शन किया जा रहा है किस जगह पे किया जा रहा है। या मैं कहूंगी सुबह सुबह। जो फी हम्म। होता है ये हमेशा जो इसम जर्फ होता है। जर्फ इसम होता जर्फ है। दो तरह के होते हैं, जरफे जमा। जमा और जरफे मकां। जमा होता है वक्त बताता है, काम करने का वक्त बताता है, और मकाम काम करने की जगह बताती है। अगर लिखा होगा ये सारे जुमले के बाद सहरा में, ठीक है, या बाग में, पास में। तो अब ये जो होगा ना बाग में, अब ये भी तो जार मजरूर है, बाग में, सहरा में, ये एक और मुतालिक आ गया। बिल्कुल
تو اور جو میم سب جا رہے ہیں نا، سب ریزن کلیئر بھی ہوتا جا رہا ہے کہ کس کا کیا وجہ ہے کہ جی، تو اب یہ اس جگہ کے بارے میں بتائے گا کہ کہاں یہ ایکشن ہو رہا ہے، یہ سارا واقعہ کہاں پہ پیش آ رہا ہے. یا اگر جگہ ہے تو وہ مفعول سوری مکان. ظرف مکان ہے، اور اگر کہا ہے صبح صبح یا شام ہاں، کو یا فجر کے ٹائم، تو اب ہم اس کو کہیں گے ظرف زمان. ایسے جمع. اور یہ جو ظرف مکان یا ظرف زمان ہے یہ مفعول فیہ بن کہلائے گا. جی مضاف ہوتا ہے اور مفعول فیہ کہلائے گا. ٹھیک. جی، اور میں اور بس ایک پانچواں ہوتا ہے مفعول ما آ کا مطلب ہے ساتھ. صحیح ہے. وہ قرآن میں اس کا استعمال ہی نہیں ہے، اس سے اس کے چکروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک عربی ہے. لینگویج میں ہے لیکن قرآن میں اس کا استعمال نہیں ہے. کلیئر ہو گئی ٹھیک ہے. بات؟ جی تو اب یہ جیسے جیسے اب مفعول آیا کرے گا میں ساتھ ساتھ ان کے نام بتاؤں گی آپ کو. خالی یہ مفعول نہیں لکھیں گے، اس کا ساتھ ساتھ نام بھی کر لیا کریں گے. کتنا ٹائم رہ گیا کہ اوپر ہو گیا ٹائم؟ جی 10:05 ہو یہ گیا. چلیں آج اتنا یہ ہی اسم رکھتے دو ہیں، 10:06 ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ یاد رکھنا ہے کنول نے اور کس نے، آج کس نے اور کی ہے، گلشن نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جی میم ٹھیک ہے. ہاں استاذہ جی حروف عطف جو ہے نا اس کی تفصیل نہیں آپ نے لکھوائی، وہ سمجھ نہیں آتی. واؤ ہے، کبھی فا کو بھی ہم حروف عطف میں شامل کر عطف رہے، بیٹا اس کی کہتے ہمیں ہیں، میں نے بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں نہیں رہا. حرف عطف کہتے ہیں کنیکٹر کو. نہیں کنیکٹر، کتنے ہیں حروف؟ ہم صرف واؤ اور اس کو فا کو ہے نا، بھئی کتنے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں لسٹ دوں گی. جی آپ مجھے پھر اگلی کلاس سے پہلے یاد کروانا، میں لسٹ لے کے آ جاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اس ٹھیک میں ہے، کر دیجئے گا نا. بلکہ ہاں میں آپ آپ کی اگر اس بات ویسے سینڈ کر دیتی ہوں لسٹ نا. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے زیادہ استاذہ جی مطلب یہ ابھی جواب دو دیجیے گا. ہاں واؤ اور او جو ہے بیسکلی یہ دو ہاں اسموں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم اس میں بھی آ جاتا ہے، فا بھی آ جاتا ہے. جی، اور دو جملوں کو بھی ملاتا ہے. لیکن یہ جی جی زیادہ جی کامن جو ہے واؤ او، اب یہاں پہ او آیا ہوا ہے نا، ہاں جی جی تو یہ زیادہ کامن ہے، اور ف کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے. ہاں جی. باقیوں کا ذرا تھوڑا تھوڑا کم ہے، تو اس لیے لیکن ہم استاذہ جی کامنلی. ہمارے ہاں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھی جی کیا جی کیا ہے، بالکل، غیر انشاءاللہ. نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے استاذہ جی اللہ حافظ. اللہ میرے پیشنٹ حافظ. ہے میں السلام پلیز علیکم کر ورحمۃ رہی اللہ وبرکاتہ. ہوں. کسی وعلیکم بچے کا کوئی السلام سوال ہے تو پوچھ لیں. میں ہاں پوچھوں بات گی آپ سے، میں پوچھوں گی، یہ جی باقی جی لوگ بے شک چلے جائیں. جی بالکل. ہاں میں نے آپ سے تھوڑی سی یہی ڈسکشن کرنی تھی، چونکہ میں نے بعد میں بھی جوائن کیا کچھ، پہلے مجھے پچھلا بھی نہیں ہے، جو پہلے پڑھا تھا وہ تو اب جملہ فعلیہ کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 کون سی ہے؟ فیل. فعل تو لازمی ہوگا نا، کیونکہ فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. فعل کے جی ساتھ صرف فاعل ہوگا، جی یعنی کہ فعل اور اس کو کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹھیک ہے. فاعل جو ہے یہ سمپل فاعل جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک مجہول ہوتا مرفوع. ہے معروف. مرفوع یا معروف معروف. معروف ٹھیک معروف ہے. فائل کو کہیں گے. اچھا، اچھا ٹھیک ہے. فائل کو نہیں کہتے، معروف ہوتا ہے سمپل جس کے فعل کے اندر فائل ہو. دوسرا ہوتا ہے اچھا فعل ٹھیک کے ہے. اندر فائل نہیں ہوتا، اس کی جگہ مفعول ہوتا ہے، اور یہ مفعول جو ہوتا ہے مجہول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا مجہول ہمیشہ، تو یہ فعل جی پیش سے شروع ہو رہا ہوگا. اچھا، پھر تیسرا ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ فائل بھی ہوگا اور مفعول، یعنی کہ تینوں چیزوں سے مل کے بنے گا. یہ تو ہو گئی جملہ فعلیہ کی 3 اقسام. یہ ذرا ایک دفعہ مجھے پہلا اور یہ تیسرے والا آپ ذرا بتا دیجیے. پہلے میں فیل صرف جب فائل فائل ہے، ہو. صرف فائل ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں صرف مفعول ہے، اور اس تیسرے میں میں دونوں ہے، مرفوع. فائل بھی اور مفعول بھی ہے. اچھا وہ تو ابھی آپ نے مجہول بتایا تھا، میں اسے مفعول لکھوں کیا لکھوں؟ بیٹا ہیں تو مفعول نا، مفعول ہونے اچھا. کی وجہ سے مجہول. مطلب میں آپ کو اس کی مثال دے دیتی ہوں. جو آپ کی ماضی کی گردان ہے یا مضارع کی گردان ہے، ہاں. مثلاً آپ کہتے ہو جعل، جا ہوں.
آ आला لا، ला اس نے بنایا. اب یہ فعل ہے، हम्म فعل ماضی ہے، जी لیکن اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ हुआ ہوا. ہوا کیا بن کے آ رہا ہے؟ फाइल فائل. تو یہ فعل بالفاعل کی مثال ہو گئی نا، اور یہ پورا جملہ ठीक فعلیہ ہے. ठीक है اس کے بعد دوسرے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جعلا کے بجائے کیا ہے؟ جُعِلا. ये हो गया मजहूल جی، मफूल یعنی کہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، जी جُعِلا. تو اس ठीक है کے اندر اب فائل نہیں ہے، مفعول ہے. जी تو ایسے فعل کو مجہول کہتے ہیں نا، جو پیش سے ठीक है हाँ شروع ہو رہا जी ہوتا ہے. ठीक ठीक है فعل پلس فائل ہو گیا ہے. پھر जी تیسری قسم ہے، میں کہتی ہوں ک قتل ت ہم. اب قتل क्या میں جو बोले ت ہے وہ کون ہے؟ فائل. قتل जी تو نے قتل کیا. हम्म ہم ان سب کو. اب تو अब فائل हम ہے اور ہوم جو ہے وہ مفعول ہے. تو فعل کے ساتھ ठीक है فائل اور مفعول دونوں آ گئے. जी تو یہ تینوں ठीक کی है ये مثال भी سمجھ آ گئی آپ کو. تو हाँ تین जी हाँ जी طرح کے جملے ہوتے ہیں، لیکن ठीक متعلق ان تینوں کے اندر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. تو ठीक है بیسکلی جو چار پارٹس ہیں جملہ فعلیہ کے، وہ کیا ہیں؟ فعل تو لازمی ہے، اس کے علاوہ فاعل آ سکتا ہے، اس کے علاوہ مفعول آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ متعلق آ سکتا ہے. मतलब تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی جملہ فعلیہ ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ. चलिए تو ہم ठीक है سب سے پہلے اس کے نیچے پارٹس لکھ لیں گے. ठीक ٹھیک है ہے، یعنی کہ हम्म فعل بھی، فاعل بھی، مفعول بھی، متعلق بھی، یہ ہم نیچے پیس میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم ठीक جب है جملے کو دیکھنا شروع کریں گے تو جو بھی اس کا پارٹ ہوگا اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے جائیں گے. ठीक है تو ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈ میں کہ اب جس طرح اپنے والے جملے کو دیکھ لیتے ہیں. یجعلو، یہ آپ کو ایک فعل مل گیا. اب آپ نے ठीक है دیکھا کہ یہ جمع مذکر غائب ہے، تو فائل جو ہوتا ہے وہ پیش سے تو نہیں شروع ہو رہا نا، जी یجعلونا تو نہیں ہے نا. नहीं नहीं اس کا مطلب ہے یہ مجہول نہیں ہے، اس کے اندر فائل ہے. जी فائل ہے تو فائل ہر فعل کے اندر لازمی ایک فائل ہوتا ہے. इसमें होम में بالکل اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا سوائے پہلے یا چوتھے فعل میں سے. اب یہ تو जी پہلا یا چوتھا نہیں ہے، یہ تو تیسرا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ वाह اسی کے اندر فائل ہے. تو فعل بالفاعل کیا کہلاتا ہے؟ اب یہ مجہول والا تو نہیں ہو گیا، اب آپ کو فعل بھی مل گیا، فائل بھی مل گیا. اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارا پہلا والا ہے فعل بالفاعل. یہاں پہ جملہ ختم. خالی یجعلونا ہوتا تو یہ ٹائپ نمبر 1 ہوتی. ٹھیک ہے، فعل اور जी فاعل اگر خالی हम्म یجعلونا ہوتا. हम्म لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تو نہیں اینڈ ہوا. یہ اب پہلی قسم ہے، پھر یہ دوسری قسم ہے، اور یہ پھر تیسری قسم ہے. تو آپ نے یہ जी دیکھا کہ یہ فعل فائل پہ اگر ختم ہو جاتا، خالی یجعلونا ہوتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں قسم نمبر، ٹائپ نمبر 1 جملہ. لیکن آپ نے دیکھا اصابع، یہ زبر والا اسم ہے، اور میں نے ابھی بتایا زبر والا اسم جملے میں جب بھی آتا ہے مفعول بن کے آتا ہے. مفعول ہے تو اس کا مفعول مطلب ہے ہے فعل، فاعل اور مفعول آپ کو یہ تھرڈ والی قسم مل گئی ہے. ٹھیک ہے. چلیے پھر اب آپ نے ٹھیک ہے دیکھنا ہے کہ متعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. پھر اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس اس جملے میں متعلق ہے کہ نہیں. فی حرف جر ہے، حرف جر جو ہے متعلق بنا رہا ہوتا ہے. تو مرکب فی جاری کا اگر ہوتا ہے نا زانی تو آپ وہ کو اس متعلق کا مل گیا. مرکب جاری کے جو بھی ہوتے ہیں اس کو متعلق ہی بناتے ہیں نا جی. تو آپ نے جو جملہ فعلیہ کے 4 پارٹس نیچے لکھے تھے نا، ان کے ساتھ آپ اس ہوں کو کنیکٹ کرنا شروع کر دو. آپ کو پتا چل ٹھیک ہے جائے گا کہ میرے پاس کیا کیا ہے. اچھا میں ایسی کوئی اپنی طرف سے آپ کو سمپل کوئی سینڈ کر سکتی ہوں کوئی ایک یا بالکل دو ضرور آیا تھا کریں، ضرور کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے چلیں اور اسی شکریہ طرح بہت جملہ اسمیہ اگر ہوگا تو جملہ اسمیہ میں بھی یہ ہوگا. آپ کو پتا ہے جملہ جی اسمیہ کے بھی 3 پارٹس ہیں.
سب سے جی پہلے مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی خبر ہوتی ہے. خبر ہوتی ہے، جی. پھر اس اگر کے بعد اسم سے متعلق. جملہ شروع ہو رہا ہے تو آپ کہو گے جملہ اسمی ہے، اور اس میں جی جی جس اسم سے وہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. ہاں جی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اکیلا اسم ہے کہ مرکب بن کے آ رہا ہے. اکیلا اسم ہوتا ہے یا چار مرکب ہوتے ہیں، پانچواں جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. ہاں جی تو وہ چار اگر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ مرکب بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا. اگر بنا رہا ہے تو آپ اس مرکب کا نام لکھ دو گے اور اس کو مبتدا کہہ دو گے. ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے اکیلا اسم مرکب ہے تو اس کو مبتدا. باقی پورا کا ٹھیک ہے پورا جملہ اس کی خبر کہلاتا ہے. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تو کرتی اس ہوں. طرح سے نا آپ ایک ایک سٹیپ لے کے چلو اس کو. ہاں ٹھیک ہے، میں ایک ہی آیت لوں گی، اور وہ ایک یا دو بس، چھوٹی ہوئی تو دو، ٹھیک. بڑی ہوئی تو ایک. ایک اسمیہ تو لے وہ میں لینا، پھر ایک آپ، فعلیہ لے لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجوں گی. تو جیسے جیسے ٹھیک ہے پریکٹس کرو گے آپ کو چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر حسین. چلو، بہت بہت شکریہ. شکریہ. حافظ. آجی جی السلام بیٹا. آجی علیکم. آپ جو مفعول لکھائے تھے نا، تب میرا نیٹ چلا جا رہا تھا، آن آف ہو رہا تھا، تو میں سن نہیں سکی. تو آپ پھر پڑھائیں گے مفعول، سارے مفعول جی میں نے آپ نیکسٹ کو کلاس میں؟ بتایا ہے کہ ویسے 5 مفعول ہوتے ہیں، لیکن جی قرآن میں زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ 4 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 5واں شاید ایک ہے، لیکن جنرلی اس کا استعمال قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو میں جی اس لیے بادر نہیں کرتی، اس کو پڑھاتی نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے. آ، جی جی. مفعول بہی وہ مفعول ہوتا ہے جو کہ سمپل مفعول ہوتا ہے، جو کہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، فیل کے بعد جو میں نے کہا نا فائل ہوتا ہے، جی اور فائل جو ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جس کے اوپر فائل ایکشن کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی. مفعول بہی. تو وہ مفعول بہی ہوتا ہے. ابھی جس نے سوال کیا نا اسی کو بتانے دو. ٹھیک ہے. جی جی کس کا سوال تھا؟ میرا باجی امتزاج. جی. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو سمپل فیل فائل کے بعد مفعول آتا ہے وہ مفعول بہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اچھا، اب مفعول بہی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فائل نے جس کو پڑھایا یا لکھایا یا کچھ بھی کیا، وہ مفعول بہی کہلاتا ہے. جہاں یہاں پہ جی آپ نے کہا ہے کہ وہ سب ڈال رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں؟ اصابعہم، اپنے کانوں جی میں، جی سوری، اپنی انگلیوں کو. جی وہ سب ڈال رہے ہیں اپنی انگلیوں کو. تو جی ڈالنے کا ایکشن کس کو پہ ہو رہا ہے؟ انگلیوں کو. انگلیوں پہ. تو یہ اب ہو گیا مفعول بہی. اس کے اچھا بعد اس جملے کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو اس کام کو کرنے کی وجہ بیان کر رہا ہو، کہ وہ اپنی انگلیوں کو تو کان میں ڈال رہے ہیں مگر اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں کان میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، تو وہ جو وجہ ہوتی ہے اس وجہ کو مفعول لہو کہتے ہیں. جی جو اینڈ پہ آیا نا حذر الموت، کہ وہ کانوں میں انگلیاں کیوں جی ڈال رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے. موت کے ڈر سے. تو یہ ریزن ہو گئی نا کہ انگلیاں کیوں کانوں میں ڈال رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے. تو جی حذر رے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے زبر ہے. جی تو میں نے کہا تھا جو بھی اسم زبر والا ہوتا ہے وہ لازمی مفعول ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ زبر والا ہے تو مفعول ہے. اب کون سا مفعول ہے؟ آپ نے فوراً اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے. موت کا ڈر. اب موت کے جی ڈر کے اوپر کوئی ایکشن تو نہیں ہو رہا نا، نہیں. یہ تو وجہ ہے. کیوں انگلیاں وجہ ڈال رہے ہیں؟ ایکشن ہو رہا ہے انگلیوں کے اوپر جس کو وہ کانوں میں ڈال رہے ہیں. تو انگلیاں مفعول بہی ہے، اور جو ریزن ہے کہ کیوں ڈال رہے ہیں وہ مفعول لہو ہے. اور میں نے یہ نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کہ مفعول لہو کو مفعول الاجلا بھی کہتے ہیں. زیادہ آپ کو اچھا یہ لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا، زیادہ مفعول لہو کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کتاب میں یا کسی ترجمے میں کہیں آپ کسی بک کو میں دیکھ رہے ہو اور یہ ورڈ آ جائے تو آپ کہو گے کہ مفعول اجلا تو مجھے پڑھایا ہی نہیں ہوا، یہ کون سا نیا مفعول نکل آیا ہے. تو لہو جی کو ہی مفعول اجلا بھی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. جی
اب جو فعل ہے یہاں پہ ہے یج الونا، اس کا روٹ جی ورڈ کیا ہے؟ یجعلون جیم عین لام اسی روٹ ورڈ سے اگر میں اسم مصدر بنا دوں، اسم مصدر کہتے ہیں وہ اسم جو منصوب ہوتا ہے اور دو زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جیم آئین لام کا میں اسم مصدر بنا دوں، اس روٹ ورڈ کا میں اسم مصدر بنا دوں، یعنی کہ اسی روٹ سے میں ایک اسم بنا دوں جس کے اینڈ پہ دو زبریں ہوں، جی اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ فعل کے روٹ سے ایک اسم مصدر اگر جملے میں آ جائے تو یہ صرف تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس بات کے اوپر زور دینے کے لیے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی جی تو یہ جو ہوتا ہے جو زور دینے کے لیے آتا ہے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ جی اچھا، اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اسی فعل کا جو روٹ ہے اسی روٹ سے یہ اسم بنا ہوتا ہے اور اینڈنگ اس کی دو زبروں پہ ہو رہی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ آپ کون سا پیچھے رہ گیا؟ مفعول فی ہی، فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر، میں اور ہی اندر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہے، اس جی کے اندر، یعنی کہ یہ وہ مفعول ہوتا ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے۔ اب ہونا ان سارے اسموں نے منصوب ہی ہے، زبر والا ہونا ہے، اسی کو ہم مفعول کہہ سکتے ہیں جو زبر والا اسم ہو۔ تو یہ جی مفعول جو ہوتا ہے یہ اگر جملے کے اندر کام کرنے کی کا وقت بتایا جا رہا ہو کہ یہ جو کام ہوا کانوں میں انگلیاں ڈالنے والا یا جی پڑھانے والا یا لکھانے والا یا مارنے والا کب ہوا، جی ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جی وہ یہ کام ہوا کب؟ جی صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، کام کرنے جی کا جو وقت بتایا جا رہا ہو جی وہ ہوتا ہے مفعول فیہی، کہ جی کس ٹائم میں، کس ٹائم کے اندر یہ کام ہوا، فی ہی ہے نا، ان اٹ، جی جی یعنی کہ وہ جو ایکشن ہوا وہ کس ٹائم پیریڈ کے اندر ہوا، فجر کے ٹائم میں، عشاء کے ٹائم میں، ارلی مارننگ، صبح صبح، شام کے ٹائم، یہ جو ٹائم بتایا جا رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف زمان، اور ایک جی ہوتا ہے اسم ظرف مکان، مکان کہتے ہیں کہ وہ جو ایکشن ہوا وہ کس جگہ پہ ہوا۔ میں کہتی ہوں جی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے صحرا کے اندر، ٹھیک ہے، جی جنگل کے اندر، باغ کے اندر، تو یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ایکشن ہو رہا تھا اس وقت کو یا اس جگہ کو مفعول فیہی کہتے ہیں۔ جی ایک ہو گیا کہ وہ اسم جس پہ کام ہوا مفعول بہی، وہ ٹائم یا وہ جگہ جہاں پہ کام ہوا مفعول فیہی، کس جی ریزن سے کام ہوا مفعول لہو، اور اگر جی تاکید کے لیے یا سٹریس یا زور دینے کے لیے اسی فعل کے روٹ سے اسم مصدر آ جائے تو مفعول مطلق۔ جی کلیئر ہے تو اب ان آپ کو؟ سارے مفعولوں پہ زبریں آئیں گی نا باجی؟ مفعول کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک اسم ہوگا اور زبر والا اسم ہوگا، جی زیر والا اسم باجی ہمیشہ متعلق بنتا ہے، زبر والا جی مفعول بنتا ہے، پیش والا فاعل بنتا ہے، بس اس کو یاد کر لو، جی ٹھیک باجی ہے؟ اس کی مثالیں آپ دے سکتے کیا؟ جی میں نے ابھی دی تھی، وہ آپ لیکچر سنو گے اس میں آپ سن لینا، جی ٹھیک ہے؟ جی باجی یہ اس میں جو ہم جملہ فعلیہ بنائے تو ہوں فعل جو ہے یجعلون ہوا، فاعل ہم ہوا، مفعول اصابعہم ہوا، اور ٹھیک، متعلق فی آذانہم ہوا۔ بالکل ٹھیک کریکٹ ہے ہے، نا باجی؟ فی آذانہم۔ جی فی آذانہم۔ اب آپ نے دیکھا نا یجلونا کے اندر فائل، میں نے کہا تھا ہر فعل کے اندر فائل ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا فائل ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آتا، جی ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسابیہ، اب آپ نے دیکھا آئین پہ زبر ہے تو یہ مفعول بناؤ گے اس کو۔ جی آذانی، اب یہ زیر والا اسم ہے تو اس کو آپ متعلق بناؤ گے۔ جی من،
من السوائی کی، یہ بھی جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن یہ من جو ہے یہ من سببیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ من ہے جو کہ وجہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہوا کیوں، بنے گا جی متعلق ہی، یہ بھی متعلق ہی بنے گا، کچھ اور نہیں بن سکتا، جی لیکن ان دی اینڈ یہ آپ کو وجہ بیان کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے، کہ یہ جو جی ہے سبب بتا رہا ہے کہ یہ جو کانوں میں انگلیاں ڈالی تھیں اس کی وجہ کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ بجلیوں بجلی کی کی کڑک کی کڑک، وجہ سے، جی بجلیوں کی کڑک اتنی اونچی تھی کہ اس آواز سے بچنے کے لیے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہی ہیں، تو یہ ریزن ہو گیا نا، جی جی ریزن بتایا ہے کہ بالکل، کانوں میں انگلیاں کیوں ڈال رہے تھے، ڈال تو رہے تھے جی لیکن وجہ کیا تھی، تو یہ ریزن ہاں ہو گیا کہ جی وہ جو اتنی زور زور کی کڑک بج رہی تھی اس سے بچنے کے لیے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے، جی۔ ٹھیک ہے، تو دو متعلق ہو گئے باجی، دو دو متعلق ہو متعلق، گئے، فی متعلق دو کیا آذانہم تین بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جی اور جی یہ مرکب اضافی بن کے اب اس میں جو ہے کیا ہے، یہ مفعول لہو، اب پھر زبر والا اسم ہے ہاذا را، تو میں جی نے کہا جی تھا کہ جب بھی زبر والا اسم آئے گا وہ مفعول کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا، جی تو اب یہ مفعول بن گیا، ٹھیک ہے، جی لیکن اب کون سا والا مفعول، ایک ہے جو کام کرنے کی جگہ بتا رہا ہے، ایک ہے کام کرنے کی وقت بتا رہا ہے، ایک ہے تو وہ اگر ہوتا تو فی ہی کہہ دیتی، اب ایک ہے جی جو کام کرنے کا ریزن وجہ بتا رہا ہے، تو اب حضر الموت کا کیا ہے مطلب ہے، موت کا خوف، تو یہ کام موت کرنے کا، کی وجہ ہو گئی نا، کہ جو اتنی جی اونچی اونچی کڑک چمک تھی اس کی آواز سے وہ ڈر رہے تھے، اور ڈرنے کی جی وجہ سے یعنی کہ ان کو موت نظر آ رہی تھی، بہت تیز بجلی چمک رہی ہو تو ہوتا ہے نا ہمارے اوپر بجلی نہ گر جائے، جی 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 تو وہ اس طرح سے وہ موت کے جی ڈر کے مارے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے کہ نہ کان میں آواز آئے نہ ہمیں ڈر لگے، جی، تو یہ مفعول لہو ہو گیا نا باجی، مفعول لہو ہو گیا، وجہ اس ہے، نے وجہ بتائی ہے کہ کیوں کانوں میں انگلیاں ڈالی، جی 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 ٹھیک ہے، جی تو جی یہ آپ کو پہچاننا بھی بتانا بھی بہت آسان ہے، ترجمے پہ غور کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سا والا مفعول ہے، اگر اسم زبر والا ہے تو یہ پتا چل جائے گا کہ مفعول ہے، اور جی پھر آپ کون سا والا مفعول ہے وہ پھر آپ کو اس کا ترجمہ بتائے گا، ضرور انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا باجی، چلیں الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔